ویلکم بیک ناظرین. آرمی پبلک اسکول پر حملہ کرنے والے دہشت گرد گروپ کے کل 27 ارکان میں سے 9 کو قتل کر دیا گیا، جبکہ 12 کو گرفتار کر کے ان پر تحقیقات شروع کی گئیں. پاکستانی انٹیلیجنس کمیونٹی نے دہشت گردوں کی شناخت کے لیے تحقیقات کیں. FIA نے تحقیقات کے بعد بتایا کہ تمام ہی دہشت گرد غیر ملکی تھے. ان میں سے 6 کی شناخت کو ظاہر کیا گیا. ان میں سے سر فہرست ابو شامل، جسے عبد الرحمن بھی کہا جاتا ہے، ایک چیچن جنگجو تھا جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ اس گروپ کا سرغنہ تھا، جبکہ دوسرا نعمان شاہ ہلمند، یہ ایک افغانی تھا جو صوبہ ہلمند سے تعلق رکھتا تھا. امریکی حکومت نے اس کے اوپر 5 لاکھ امریکی ڈالر کا انعام رکھا ہوا تھا. اس کے علاوہ وسیم عالم ہرات، خطیب الزبیدی، محمد زاہدی اور جبران السعیدی نام کے دیگر دہشت گرد بھی اس کارروائی میں شامل تھے. اس واقعے میں دہشت گردوں نے رابطے کے لیے جو سم کارڈ اس کارروائی میں استعمال کی وہ دیہی علاقے کی خاتون کے نام پر تھی. اس لیے بھی ناظرین، سم کارڈ کی رجسٹریشن کے لیے ہمارے ادارے ہمیں وارننگ دیتے ہیں کہ اپنے نام کے غیر استعمال شدہ سم ہیلپ لائن سے بند کروا لینا چاہیے. واقعے کے 1 سال بعد 30 نومبر کو آرمی پبلک اسکول پشاور حملے کے 4 اہم ملزمان جو کہ اس منصوبے کے سہولت کار یا شریک کار تھے، فوجی عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی. بقیہ مجرم بھی وقتاً فوقتاً سزائے موت کے حقدار ہوئے. 7 عسکریت پسندوں کو سزائے موت مختلف ملٹری کورٹس کی طرف سے سنائی گئیں، جبکہ ایک 8ویں ملزم کو اسی اسکول پر حملے میں معاونت کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی. پاکستان میں حادثات بہت ہوئے، مگر یہ واقعہ بالکل مختلف تھا. یہ بربریت کی وہ بدترین مثال تھی جسے پاکستان کی خونی تاریخ کا صرف اور صرف ایک واقعہ ہی قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک سبق تھا، ہمارے لیے، ہمارے رہنماؤں کے لیے، ہم سب کے لیے. اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے پشاور میں ہونے والے اس افسوسناک واقعے کے بعد 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان کر دیا، جس کے دوران قومی پرچم سرنگوں رہا. جبکہ اس وقت سیاسی سطح پر بھی بہت ہلچل چل رہی تھی. حکومت وقت نون لیگ اور حزب اختلاف تحریک انصاف کے درمیان بہت گرما گرمی تھی، مگر اس سانحے کی وجہ سے دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے سیاسی اختلافات پر سے پشت ڈال دیے اور اس سانحے پر عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جہاں یہ سانحہ پیش آیا، خود اسی ملک نے ان درندوں کو پناہ دیا. اس سانحے کی ذمہ داری سب سے پہلے تو تحریک طالبان نے قبول کی، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ شمالی علاقہ جات میں گزشتہ کچھ عرصہ سے جاری آپریشن ضرب عزم اور خیبر 1 آپریشن کے جواب میں یہ دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائی کی گئی. جون 2014 کے بعد سے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی طرف سے مشترکہ کارروائی جاری تھی. اس مسلسل جاری رہنے والے وزیرستان آپریشن میں اب تک 1200 دہشت گرد مارے جا چکے تھے اور 90% وزیرستان شدت پسندوں سے پاک کیا جا چکا تھا. اس سانحے سے پہلے پاکستان میں پھانسی کی سزا معطل تھی. وزیر اعظم نے پاکستان میں پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کی پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا اور یہ پابندی صرف دہشت گردی کے مقدمات میں سزائے موت پانے والوں کے لیے ختم کی گئی. پاک فوج نے اس المیہ کے بعد نئے عزم کے ساتھ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، جبکہ حکومت نے بھی انسداد دہشت گردی کے لیے قومی ایکشن پلان شروع کیا. دہشت گردوں نے مستقبل کے معماروں کو نشانہ بنا کر ملک اور سیکیورٹی اداروں کا حوصلہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن ملک بھر میں جاری تعلیمی سرگرمیاں ملک دشمنوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ قوم کے عزم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. ناظرین، سانحہ آرمی پبلک اسکول کی سیکیورٹی کے معاملے پر فوج کا روایتی معیار برقرار نہ رکھ پانے کی وجہ سے تحقیقات شروع ہوئیں. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بریگیڈیئر سمیت 15 افسران و اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی، جبکہ میجر ڈاکٹر سمیت 5 اہلکاروں کو فوج سے برطرف کر دیا گیا. اکتوبر 2018 کو سپریم کورٹ نے سانحہ آرمی پبلک اسکول کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن کے قیام کا حکم دیا تھا، جس کی سربراہی پشاور ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس ابراہیم خان کر رہے تھے اور ان کے ساتھ دیگر 3 افسران بھی شامل تھے. انکوائری کمیشن کی رپورٹ 3000 صفحات کے 6 جلدوں پر مشتمل تھی. کمیشن نے 101 گواہان اور 31 پولیس، آرمی اور دیگر افسران کے بیانات بھی ریکارڈ کیے. مذکورہ رپورٹ میں اسکول کی سیکیورٹی پر کئی سوالات اٹھانے کے ساتھ ساتھ شدت پسندوں کو مقامی سہولت کاری کا بھی بتایا گیا.
2020 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की अदालती तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट आम करने का हुक्म दिया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस वाक़े में बच्चों के वालिदैन की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस की बुनियाद पर केस की समाअत की। उन वालिदैन का दावा है कि इस वाक़े में मुलविस असल मुजरिमों को अभी तक हुक्काम ने गिरफ्तार नहीं किया। नाज़रीन, 16 दिसंबर को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर तालिबान के हमले के बाद जिन 20 नुकात पर इत्तफाक हुआ था, उनमें नफरत अंगेज़ मवाद की नशर व इशाअत के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन, दहशतगर्दी में मुलविस अफराद और तंजीमों को मिलने वाली माली इमदाद मुनक़ता करने, मदरसों में इस्लाहात, दहशतगर्दों के मवासलाती निज़ाम का ख़ात्मा, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियतों को बढ़ाने, पंजाब और दीगर सूबों में शिद्दत पसंदी के ख़ात्मे, सोशल मीडिया पर शिद्दत पसंद तंजीमों के प्रोपेगेंडे को रोकने, फ़िरका वारियत में मुलविस अनासिर का किला कमा करने, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़िरका वाराना नफ़रत का ख़ात्मा जैसे इक़दामात शामिल थे। नाज़रीन, गुज़रा वक्त कभी वापस नहीं आता। ये 16 दिसंबर 2014 गुज़र चुका है, मगर इसके ज़ख्म जिस्मों से ज़्यादा रूह की गहराइयों तक हैं। वालिदैन के भी, बच्चों के भी और हमारे दिलों पर भी ये ज़ख्म आज तक है। ये सिर्फ़ 140 बच्चे ही नहीं थे, बल्कि 140 ख्वाब थे, 140 मुस्तक़बिल थे, 140 पाकिस्तान थे। हम में से हर शख्स इस सानहे में गम व गुस्से से बेकाबू था, मगर ये बात हमारा दीन हमें सिखाता है कि तशद्दुद का सबसे बेहतरीन बदला ये है कि इसको तालीम और शऊर से ख़त्म किया जाए। इसी सोच के तहत हम आज भी अपने बच्चों को ये नगमा सुनाते हैं कि मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। वीनस HD पर अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान नूर जी को इजाज़त दें और मज़ीद मालूमाती प्रोग्राम्स के लिए हमारा चैनल देखते रहें। बाखबर रहें, अपना और अपने आसपास का ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। मुझे मौत से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन